ملک کے مختلف علاقوں میں دھند چھا گئی، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا۔ M1 پر صوابی سے رشکئی تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع، دیگر چوراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار، گلگت بلتستان کے علاقے استور میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، کوئٹہ میں کم سے کم ٹیمپریچر -7 اور کلات میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، کراچی میں جاڑا اپنے جوبن پر، پارہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کی 12 جنوری سے سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ کرم امن معاہدے پر عمل درآمد جاری، ٹل سے گاڑیوں کا پہلا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ امدادی سامان لے کر 20 چھوٹی گاڑیاں پارا چنار پہنچی، بغیر متاثرین کے لیے امدادی سامان بھی بغل لوئر کرم پہنچا دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کے سخت حفاظتی انتظامات۔ ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان کہتے ہیں قافلے کا پارا چنار پہنچنا خوش آئین ہے، جاوید محسود پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ عوام امن کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں۔ ماضی کا بوسیدہ نظام جو دہائیاں جنہوں نے پاکستان کے جو وسائل ہیں اس کو کلوژن کے ذریعے لوٹا ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ گریٹ پبلک سرونٹس اور آپ نے ضمیر کی آواز کے مطابق آپ نے جو یہ پروگرام جو آپ نے جاری کیا ہے، الحمدللہ آہستہ آہستہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، محکمہ کسٹمز میں جدید نظام متعارف کرانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ خودکار نظام میں انسانی مداخلت کم سے کم ہوگی۔ معاشی ترقی کے سفر کا آغاز ہو چکا، اب وقت آنے پر IMF کو خیر باد کہہ دیں گے۔ وزیراعظم کی شرجیل میمن کے گھر جا کر پوتے کی مبارکباد، سینئر صوبائی وزیر سندھ نے سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ میں آج آپ سے یہ وعدہ لے کے جاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے آپ اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کو جلا دو، اپنے ملک کی بلڈنگز عمارتیں جلا دو، میٹرو بس کو توڑ دو، گھیراؤ کر لو، ایک صوبے کو کہتا ہے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دو، وہ آپ کا سگا نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ وردی فوج کی ہو یا پولیس کی، اس کو عزت دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا یہ مقافات عمل بھگت رہے ہیں۔ جو کہتا ہے جلاؤ گھیراؤ کرو وہ آپ کا ہمدرد نہیں، کسی کے بہکاوے میں آ کر ملک کا امن خراب نہیں کرنا۔ جس کے اپنے بچے باہر ہیں وہ دوسروں سے کہتا ہے جلاؤ گھیراؤ کرو۔ حسان نیازی نے وردی کی تحقیق کی، اس کو سزا ہوئی اور کریئر تباہ ہو گیا۔ آج اس کے والدین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مریم نواز نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کی OPD 30 جون تک کھولنے کا ٹارگٹ دے دیا۔ علیمہ خان صاحبہ کے درمیان جو ان کی گفتگو جو ہوئی ہے، احسن خان جو ان کے سوشل میڈیا آپریٹر ہیں، جہاں پہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بانی PTI کو جیل میں کسی قسم کی سہولت کی جو ہے وہ بات نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہمارا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے دباؤ ہے، نہ حکومت نے کوئی آفر کی۔ وہ جہاں سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہاں سے تو ایک سادہ بیان بھی نہیں آیا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا بانی PTI کو جیل میں عدم سہولتوں کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ علیمہ خان نے زہر دینے کی بات بھی کی۔ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ننکانہ اور فلسطین واقعات کو اسلام آباد سے جوڑا گیا۔ کوئی ایک بندہ سامنے نہیں آیا جس نے کہا ہو وہ ڈی چوک میں تھا اور اسے نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خصوصی افراد کی مالی معاونت کے پروگرام کا اجرا کر دیا۔
صوبے کے 37,000 خصوصی افراد کو فی کس 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے خصوصی افراد میں مالی امداد کے چیک تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا، آج سے سرکاری کاغذات میں معذور کا لفظ لکھنے کی ممانعت ہوگی۔ خصوصی افراد کو مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام کمزور طبقات کی سرپرستی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بے سہارا لوگوں کی ذمہ داری صوبائی حکومت لے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا خواجہ سراؤں کے لیے پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ۔ مارکیٹ ٹریجری بلز کی نیلامی قلیل مدت کی گورنمنٹ سیکیورٹیز کی شرح منافع 2 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 3, 6 اور 12 ماہ کے ٹریجری بلز 11.7% منافع پر فروخت۔ اسٹیٹ بینک نے نیلامی کے نتائج جاری کر دیے۔ وزارت خزانہ نے 98 ارب روپے کے 3 ماہ کے ٹی بلز فروخت کیے۔ 123 ارب روپے کے 6 ماہ کا ٹی بل نیلام کیا گیا۔ 212 ارب روپے قرض 1 سال کے ٹریجری بلز فروخت کر کے حاصل کیا گیا۔ نیلامی کا ہدف 250 ارب روپے رکھا گیا۔ بینکوں نے 1,500 ارب روپے کی آفرز جمع کرائیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں گواہ ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹوکول طلعت محمود کا بیان ریکارڈ۔ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نیب کے 2 گواہوں کیسر محمود اور شفقت کو بیان کے لیے طلب کر لیا۔ کیس کی آئندہ سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ جے یو آئی کی پی بی 45 کوئٹہ کے انتخابی نتائج کے خلاف پہیہ جیم ہڑتال۔ بلوچستان کی قومی شاہراہوں پر دھرنے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ سخت سردی میں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے ری پولنگ کے دوران دھاندلی کے ذریعے جے یو آئی امیدوار کو ہرایا گیا۔ انٹرنیٹ میں خلل کے دوران پاکستان میں وی پی این کا استعمال کئی گنا بڑھ گیا۔ پی ٹی اے کی سست روی پر تحقیقات میں انکشاف۔ وی پی این کے استعمال نے انٹرنیٹ کی سست روی مزید بڑھا دی۔ بینڈ وڈتھ میں اضافے سے زر مبادلہ کا بھی نقصان۔ رپورٹ کے مطابق وی پی این کے استعمال سے ہر میگا بائٹس کا خرچ $1 ہے۔ 1 ٹی بی پی ایس بڑھنے سے ملک کو ہر منٹ $10,000 کا نقصان۔ کرک میں شہید پاک فوج کے جوان مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسروں، جوانوں، شہداء کے لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لانس حوالدار عباس علی شہید کی غزر میں تدفین، نائک محمد نذیر شہید سکردو اور نائک محمد عثمان شہید اٹک میں سپرد خاک۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں نقلی پستول سے ڈکیتی کرنے والے اصلی حوالات میں جا پہنچے۔ تھانہ سہراب گوٹ پولیس نے 2 اناڑی لٹیروں کو نقلی پسٹل سے شہری سے لوٹ مار کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے چھینا ہوا موبائل فون اور نقدی برآمد۔ نیو کراچی تھانے کی حدود سیکٹر 11D سے ایک اسٹریٹ کرمنل پکڑا گیا، دوسرا فائرنگ کرتا ہوا فرار۔